جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ضلع اسلام آباد کا یہ اجلاس اس لحاظ سے ہمارے لیے زیادہ خوشی اور مسرت کا ذریعہ ہے کہ آج ہم سلطان المناظرین حق و صداقت کی نشانی حضرت علامہ مولانا محمد یونس نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس مرکز میں جمع ہوئے۔ اللہ تعالی حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ کے اولاد اور صاحبزادگان کو تو مزید توفیق دے اور مزید استقامت سے نوازے، اور حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی طرز پہ مسئلہ توحید و سنت کھول کر بیان کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بالعموم تمام موحدین پر اور بالخصوص ضلع اسلام آباد کے موحدین پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ آج جو ہم جہاں اکٹھے ہوئے تو اس شجرہ کی بنیاد حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رکھی تھی۔ ترنول اور اس کا اردا گرد کے اکثر مباحث ساتھی وہ ہیں جنہوں نے حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعوت سے مسئلہ توحید و سنت کو سمجھ کے تسلیم کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ترنول اور اس کے اردا گرد کے حضرات اسلام آباد کے ان کی انتہائی خوش قسمتی ہے کہ حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ پرجوش دعوت اور اخلاص بری دعوت کا یہ مرکز رہا ہے۔ تو پہلی بات تو حضرت مولانا محمد طلحہ نعمانی صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پھر ایک دفعہ موحدین کو مرکز میں جمع کیا، اور ان کے لیے مزید دعا بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر جمع ہونا انشاءاللہ مزید برکت کا باعث بنے گا۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ دعوت کے دو حصے ہیں۔ ایک دعوت قول سے ہے، زبان سے دعوت ہے، اور ایک دعوت کردار اور عمل سے دعوت ہے۔ کامل داعی حق وہ ہوتا ہے کہ جس میں دونوں چیزیں برابر کی موجود ہوں، زبان اور عمل۔ اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں تو آپ کو قول سے زیادہ کردار اور عمل وہاں نظر آئے گا۔ تو قول سے مقصد بھی عمل ہے، اور قرآن پاک نے جہاں مقام دعوت ذکر کیا تو اس آیت میں آدمی غور کرے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ دعا إِلَى اللَّهِ یہ دعوت زبان والی ہے، قولی ہے، ساتھ کیا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے اللہ کی طرف دعوت دی
وعمل صالح، عمل صالح کیا ہے؟ اس دعوت پہ خود بھی عمل کیا۔ جہاں عمل صالح سے مراد وہی دعوت اللہ پر عمل کرنا، یعنی جو زبان سے بیان کیا تو عملاً اپنے آپ کو بھی اس کا پابند کیا ہے۔ تو یہ اس چیز پہ غور کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں، یہ چونکہ آپ سب دائی حضرات موجود ہیں اور ذیلی اجلاس سے، تو میری گزارش پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، بعد میں آپ سب کو، کہ ہماری دعوت کہ دونوں پہلو ہوں گے تو ہماری دعوت مکمل ہوگی۔ زبانی دعوت اگر عمل نہیں تو وہ داعی انتہائی خسارے میں ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو جب برزخی احوال کا عالم مثال میں مشاہدہ کرایا گیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا کہ جس کی آنتیں پیٹ سے باہر تھیں اور وہ آنتوں کے اردا گرد اس طرح پھر رہا تھا جیسے گدھا چکی کے اردا گرد پھرتا ہے، یا کنویں کے اردا گرد وہ اسے باندھ دیا جاتا ہے، یا گدھے کو کسی کلی سے باندھ دو لمبی رسی ڈال کے تو وہ اس کے اردا گرد پھرتا ہے۔ تو وہ اپنی آنتوں کو گھسیٹ کر اس کے اردا گرد چکر لگا رہا تھا۔ تو پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں کو تو دعوت دیتا تھا اور خود عمل نہیں کرتا تھا۔ تو اس لیے اس پر بے شمار احادیث موجود ہیں، اور قرآن پاک نے بھی خود اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، علماء جانتے ہیں کہ اتأمرون کا حمزہ جو ہے یہ اصل میں تنسون پہ لگتا ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، تو اصل حمزہ تنسون پہ، تأمرون الناس بالبر اتنسون انفسکم، لیکن جو تنسون والا حمزہ ہے اس کو تأمرونا کے شروع میں ذکر کر دیا، اور یہ سخت بعید ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، تو مطلب لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور خود بھی عمل کرو۔ اس کا بعض لوگوں نے تو خیر بہت غلط مفہوم لیا کہ خود عمل نہیں تو دعوت ہی نہ دو، تو دعوت ایک مستقل عمل ہے، مستقل عبادت ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں بھی زجر ہے۔ اور پھر لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تو یہ ایک جو اہم چیز ہے دعوت میں کہ ہماری گفتار سے زیادہ ہمارا کردار۔ آپ دیکھیں کہ اسلام جزیرت العرب سے صحابہ خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی خلافت میں کابل تک آ پہنچا اور آذربائیجان تک جا پہنچا۔ طرابلس یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہوا۔ افریقہ کا بہت سارا حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں فتح ہوا، اور طرابلس اور افریقہ کی ان جہادوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین بھی شریک تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہاں تک پہنچا، لیکن وہ کیا تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ تلوار سے علاقے فتح ہوتے ہیں، لیکن جو ایمان اور اندر کی اصلاح ہے تو کوئی آدمی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔
لا اکراہ فی الدین، علماء کہتے ہیں یہ انشاء ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ خبر ہے، اور بیان امر واقعی ہے، اور مطلب کیا ہے کہ دلوں پر اکراہ ہو سکتا ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ تو دین کو قبول کرنے کا تعلق دل سے ہے، اور دل پہ جبر نہیں ہو سکتا، اسی لیے فرمایا کہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو آدمی مجبور کیا گیا کلمہ کفر کہنے پر لیکن دل اس کا مطمئن ہے ایمان پر، تو کلمہ کفر کہنے کی رخصت دے دی گئی۔ عظیمت یہ ہے کہ کلمہ کفر نہ کہے، مر جائے، اعلیٰ درجے کا شہید ہوگا، لیکن حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہنے کی رخصت اور اجازت دے دی گئی، اس شرط کے ساتھ کہ قلبہ مطمئن بالایمان۔ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں پر جبر نہیں ہو سکتا، اکراہ نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام نے دشمنوں کی فوجوں پہ غلبہ پایا تلوار اور ایمانی قوت سے، اور کفار کے دلوں پر جو اثر ہوا تو وہ صحابہ کرام کا کردار تھا، ان کی دعوت کردار کے لحاظ سے بھی اور قولی دعوت بھی۔ تو یہ جو ملکوں کے ملک مسلمان ہو گئے، تو یہ مسلمان یا ان کو ہدایت کس وجہ سے ملی؟ ان کی صحابہ کرام کی دعوت اللہ، دعوت حق، اور دعوت میں دونوں چیزیں تھی۔ آپ اگر تاریخ اسلام پڑھیں، بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے ایریے، انہوں نے صرف صحابہ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، آپس میں پیار محبت دیکھا، اور ان کا توکل علی اللہ دیکھا، اور ان کے اس کردار سے متاثر ہو کر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہی دین حق ہے اور یہی آسمانی دین ہے، اور اپنی غلطی انہوں نے تسلیم کی۔ تو خلاصہ یہ ہے، ہمیں اس باب میں سب سے زیادہ جو اہتمام کرنا ہے، اور بالخصوص آپ جتنے داعی حضرات ہیں، آگے دعوت دینے والے ہیں، تو داعی کے لیے ضروری ہے کہ کہے کم اور کرے زیادہ، اور یہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو 5 نمازوں کا حکم دیا اور خود 6 پڑھی ہیں، اور جو 6ٹھی نماز تھی وہ ذرا مشکل تھی، تہجد والی، اور اس لحاظ سے کہ آپ کے پاؤں میں برہم آ جاتے تھے، دن کو دعوت، رات مصلے پہ۔ بعض لوگوں نے جاسوس بھیجے صحابہ کرام میں کہ جا کر پتہ کرو کہ یہ عرب کے بادیہ نشین جدھر رخ کرتے ہیں تو فتح ہی فتح ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی کام کی کمانیں ہیں، نہ تیر ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ تعداد ہے، تو یہ چند ہوتے ہیں اور لاکھوں پہ غالب آ جاتی ہیں، 1000 ہوتے ہیں تو لاکھوں پہ غالب آ جاتی ہیں۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو روم کی سلطنت سے جاسوس ہے، وہ صحابہ کرام کے اندر رہے، رات دن جاسوسی کرتے رہے۔ واپس جا کر انہوں نے جو خلاصہ بیان کیا وہ صرف 2 لفظوں میں، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا اس جماعت کو کہ ہم باللیل رہبانا، ہم بالنہار فرسانا و باللیل رہبانا۔ ہم نے دیکھا کہ جب دن ہوتا ہے تو یہ میدان جہاد میں شیروں کی طرح داڑتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو یہ مصلے پہ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے روتی ہیں۔ تو رات کو روتے ہیں اور دن میں میدان میں ہوتے ہیں، اور یہی بات قرآن پاک نے بھی ذکر کی، جیسے مولانا جلیل احمد صاحب بڑے اچھے انداز میں بیان کر رہے تھے کہ رحماء بینہم، اس کے ساتھ ایک جملہ ذکر کیا، اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار۔ آگے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تراہم رکعا سجدا وباللیل رہبانا۔ یہ وہ نقشہ ہے کہ راتوں کو رہبان ہوتے تھے۔ تو ہر داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب دعوت دے، دن کو دعوت دے،
تو نمازیں تو فرض ہیں، نمازیں تو پڑھنی ہیں، یہ تو ہیں ہی فرض۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اپنے ساتھی ہیں، وہ جہاں موجود نہیں، وہ اس دن مجھے ملے تو گپ شپ لگائی، تو بعض جملے بہت اثر کرتے ہیں۔ تو گپ شپ کے ماحول میں اپنے ہمارے عزیز بلوچ صاحب ہیں، تو گپ شپ کے ماحول میں انہوں نے ایک بات کی، وہ مجھے کہتے ہیں کہ نمازیں تو ہیں ہی فرض، اس سے تو چارہ کار ہی نہیں۔ ہاں تہجد یا نوافل پڑھنا یہ زائد امر ہے، یہ کرنا تو ہم تصور کریں ثواب تو فرضوں کا ہے، لیکن وہ تو ہمارے ذمہ ہے، وہ پڑھنا تو کمال ہی نہیں۔ تو تہجد اس لیے کمال ہے کہ وہ ذمہ نہیں ہے، نوافل وغیرہ ذمہ نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اہتمام کیا جائے، جتنے آپ حضرات دعوت دینے والے ہیں، ایک تو یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ تہجد جہاں تک ممکن ہوا نہیں چھوڑیں گے۔ تہجد میں اللہ نے بڑی برکات رکھی ہے، اور وہ جو آیت ہے نا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تو وہ تو پیغمبر کا مقام ہے، وہاں پر بھی تہجد بھی ہی، میرے پیغمبر تہجد کو قائم کرو، رات کو نیند سے اٹھ کر نماز کا اہتمام کرو۔ کیوں؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے جہاں عصا یقین کے معنی میں اللہ آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کرے گا، اور یہ مقام محمود وہ ہوگا جس پر جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس وقت ساری خلقت پیغمبر کریم کی تعریفیں کرے گی، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرے گی۔ تو اس آیت تہجد بھی ہی عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس آیت میں غور کیا جائے تو اصل تو یہ مقام پیغمبر کریم کا ہے، لیکن جو ورثۃ الانبیاء ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی حسب مراتب یہ شان عطا کرتے ہیں، مراتب کے لحاظ سے۔ تو جو آدمی چاہتا ہے کہ میرا فیض عام ہو، میری دعوت میں اثر ہو اور میری دعوت کو پذیرائی ملے، اس ہر دائی، چاہے چھوٹا دائی ہے یا بڑا دائی ہے، اس کو تہجد کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں کہ جب تہجد کی نماز وہ ہے جس میں اخلاص نصیب ہوتا ہے، احسان نصیب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو اسی میں اللہ تعالیٰ کے مناجات۔ تو جب آپ تہجد کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ فرائض کے تارک کبھی نہیں بنیں گے۔ تو محنت کرنی چاہیے، جیسے ہم عقائد کی دعوت دیتے ہیں اسی طرح اعمال کی دعوت ہے۔ نماز مشرکوں پہ فرض نہیں ہے، پورا قرآن آپ پڑھ لیں، جہاں پر بھی عمل کی بات آئی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم سے بات ہے، اقیموا الصلاۃ مومن، آتوا الزکاۃ مومن، اتموا الحج والعمرہ مومن، ذکر اذکار مومن، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود کس نے پڑھنا ہے؟ مومن نے، کسی مشرک کو درود پڑھنے کی اجازت ہی نہیں، مشرک کا درود پڑھا ہوا قبول ہی نہیں۔ آج تو مشرک یہ جھگڑا ڈال رہے ہیں نا کہ سنتے ہیں یا نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارا درود تو اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں، تمہیں تو اللہ نے درود کا کہا ہی نہیں۔ انہوں نے جھگڑا ڈالا کہ سنتا کون ہے، کہ بھئی سننے نہ سننے کا تو وہ جھگڑا ڈالے نا کہ جس کو درود کا حکم ہو۔ کسی مشرک کو درود کا حکم نہیں، پورا قرآن موجود ہے اور پیغمبر کا فرمان موجود ہے، کسی مشرک اور بدعتی کو درود پڑھنے کا حق ہی نہیں۔ درود والی عبادت بھی کس کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم نے درود پڑھنا ہے، ایمان والو تم نے نمازیں قائم کرنی ہے، ایمان والو تم نے زکوٰۃ دینی ہے، ایمان والو تم نے زنا کے قریب نہیں جانا، تم نے چوری کے قریب نہیں جانا، تم نے بدکاری کے قریب نہیں جانا، تم نے بد نظری نہیں کرنی۔ یغضوا
कुल लिल मोमिनीना, ईमान वालों को कह दो अपनी आंखें नीची रखें। तो ये जितने अहकाम हैं ये कबूल ईमान के बाद आयद होती हैं। जो अब इस पर गौर करना चाहिए कि मुशरिक अमल में आगे है, मुवाहिद अमल में सुस्ती करता है। क्यों? कि शैतान के महाज अलग अलग हैं। मुशरिकीन और मुब्तदीन को अमल पे लगा रखा है और उनकी तवज्जो अकायद की तरफ होने ही नहीं देता शैतान। वो कहता तू बड़ा नेक है, तू चिल्ला ला, साल अंदरून बैरून फिर के आ और बिल्कुल ऊपर नीचे सब कुछ बराबर कर, और तू बड़ा नेक है, इशराक पढ़, तहज्जुद पढ़, तस्बीह साथ रख, हजार हजार मनके की। तो शैतान उसको इस रंग से गुमराह कर रहा है। और जो मुवाहिद है, अब शैतान का महाज बदल गया। अब शैतान मुवाहिद से अकीदे के मामले में मायूस हो जाता है कि अब मैं इसे गुमराह कैसे करूं। अब वो दूसरा पहलू अख्तियार करता है कि चलो अकीदा तक रहे, आगे न बढ़े। इसलिए मुवाहिद को वो सुस्ती दिलाएगा, आमाल में सुस्ती होगी, किरदार में सुस्ती होगी, मामलात में सुस्ती होगी। हालांकि दुनिया में ईमान का जो असल इम्तिहान है वो मामलात हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के हुकूक हैं, एक दूसरे के साथ बर्ताव है, और उसमें मजलिस के हुकूक हैं, जमात के हुकूक हैं, अमीर के हुकूक हैं, और साथियों के हुकूक हैं, जिम्मेदारों के हुकूक हैं। तो इन हुकूक के अंदर जब आदमी आता है तो ईमान का पूरा इम्तिहान हो जाता है कि अब ये अपने मफाद को सामने रखता है या अल्लाह ताला के हुक्म को सामने रखता है। तो ये इम्तिहान होता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बात बड़ी लंबी हो गई। मकसद मेरा अर्ज करने की दूसरी बात यह है आज की इस इजलास में कि मुझे पहले और उसके बाद आप सब जो दाइये तौहीद व सुन्नत हैं, आपको आपके किरदार को नमूना बनना चाहिए, और दावत जुबान से भी हो और खुद अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक भी हो। और दावत का मकसद क्या है? मकसद जमात बढ़ाना नहीं, मकसद किसी को खुश करना नहीं, दावत का मकसद अल्लाह को राजी करना है। और जब इस नैब पे हम काम करेंगे, मैं अगर कहूं कि मैं अमीर साहब को राजी करूं, नाज़िम आला साहब को राजी करूं, फलां को राजी करूं, फिर अमीर साहब की तरफ से, नाज़िम साहब की तरफ से, किसी ओहदेदार की तरफ से अगर मुझे कोई तकलीफ पहुंची तो मैं काम करनी छोड़ दूंगा। भाई मैंने इतना काम किया, इन्होंने मेरी कदर ही नहीं की, मैंने ये किया, पर इसका मतलब ये हुआ कि काम तू अल्लाह के लिए नहीं कर रहा। अगर फलां की वजह से छोड़ रहा है तो काम भी फलां के लिए था, और अगर अल्लाह के लिए कर रहा है तो सारी दुनिया भी तेरी मुखालफत करे, तूने अल्लाह को राजी करना है। और एक आदमी भी हो, तूने किसको? अल्लाह को राजी करना है। तो ये दूसरी चीज है दावत के लिए इखलास फिद दावा। और इखलास फिद दावा का इमाम रब्बानी हजरत रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अपने वक़्त के बहुत बड़े आलिम हैं और अकाबिरीन देवबंद में उनका एक बहुत बड़ा मकाम है। तो हजरत रशीद अहमद गंगोई रहमहुल्लाह ने एक जुमला फरमाया इखलास किस चीज का नाम है, और बहुत जबरदस्त जुमला है। फरमाया इखलास ये है कि आदमी दीन का काम करे, अगर लोग तारीफें करें तो लोगों की तारीफ पे खुशी ना महसूस करे, और अगर सारे लोग मुजम्मत करें तो लोगों की मुजम्मत पे गम न करे। ये बड़ा जुमला है समझने वाला। अगर मैं काम कर रहा हूं, मुझे चार साथी कहते हैं वाह जी वाह, और मैं भी आकर जाता हूं वाह मैं बड़ा काम कर रहा हूं, तो ये अल्लाह के लिए नहीं है। और अगर मैं काम कर रहा हूं, चार आदमी खड़े होते हैं और वो मेरे काम पे इतराज करते हैं, हौसला शिकनी करते हैं, और मुझे काम लगता है यार मैंने इतना काम किया है, इन्होंने मेरी कदर ही नहीं की, तो ये भी इखलास नहीं है। इसका मतलब है इतना काम मैंने इनके लिए किया है। तो इखलास ये है कि काम किसके लिए करना है?
اللہ کے لیے، نہ ہمارے لیے، نہ عمرا کے لیے، نہ کسی اور کے لیے۔ کام میں ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب یہ بات آ جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ساتھیوں کے اختلاف ختم ہو جاتی ہیں۔ ساتھیوں کے اختلاف اس وقت تک رہتے ہیں جب ایک دوسرے پہ احسان ہوتا ہے یا ایک دوسرے سے توقعات ہوتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لو کہ اصل توحید یہ ہے کہ مخلوق سے نظریں بالکل یا منقطع ہو جائیں اور آدمی کے دل میں صرف اللہ پہ اعتماد رہ جائے، صرف اللہ پہ، اسباب کو استعمال کرے تب بھی اللہ کا حکم سمجھ کے کرے۔ آپ دیکھیں مظلوم صحابہ جو مکہ میں رہ گئے، نبی کریم علیہ السلام مدینہ میں موجود تھے، دیگر صحابہ موجود تھے۔ اب یہ مکہ والے مظلوم صحابہ جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ان کی دعا پڑھیں۔ قرآن نے ان کے کلمات ذکر کیے، ربنا واجعل لنا من لدنک ولیا من لدنک نصیرا، جو مقصودی لفظ ہیں واجعل لنا، یا اللہ تو ہی ہمارا کوئی حمایتی کھڑا کر دے، تو ہی اپنی طرف سے ہمارا کوئی معاون پیدا کر دے۔ اب ان کو نہیں کہہ رہے، یہ بھی اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے توحید کی وہ معراج کہ آج ہم ظاہری آثروں پہ اعتماد کر رہے ہیں، اور جو اعتماد صرف اللہ پہ ہونا چاہیے تھا وہ قبر پہ کرنے والا بھی مشرک ہے، وہ تعویذ کی پرچی پہ اعتماد کرنے والا بھی مشرک ہے۔ یہ آج کل بڑا بات چلتی ہے جی تعویذ لکھنے چاہیے یا نہیں، تو میں کہ لکھنے نہ لکھنے کی تو بات تمہاری ہے، بات کی ہے۔ ہم جس بات کو رو رہے ہیں وہ ہے اعتماد اللہ۔ اور یہ خود دیکھو، اگر زندہ کسی بزرگ پہ اعتماد کیا تب بھی مشرک ہے، مردہ پہ کیا تب بھی مشرک ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں ایک بڑی عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے بطخ پالا ہوا ہے یا کتا پالا ہوا ہے، اور اس کا اعتماد یہ ہے کہ اگر بطخ نہیں ہوگا تو میرا گھر محفوظ نہیں رہے گا۔ اس پہ ذرا غور کرنا، رکھوالی کے لیے پالا ہے، حفاظت کے لیے، جب کتیا نہیں ہوگی تو میرا گھر محفوظ نہیں رہے۔ یہ اس نظریہ سے حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کٹر مشرک ہے۔ بطخ رکھنا شرک نہیں ہے، یا کتا پالنا راکھی کے لیے اس کا الگ مسئلہ ہے فقہی، لیکن حافظ نے شرک کا فتویٰ لگایا۔ کیوں؟ اصل چیز اعتماد اور ثقہ، کہ اعتماد صرف اللہ پہ ہو، ظاہری آثروں پہ اعتماد نہ ہو۔ آج یہ اس غلطی کی اصلاح ضروری ہے۔ ہم جب اٹھتے ہیں ہم اسباب کر کے تو اسباب پر اعتماد بھی کر لیتی ہیں، تو اسباب کو استعمال کرو۔ ہم فرقہ معطلہ نہیں ہیں، جیسے ہمارے ریبنڈ والے کچھ حضرات آگے بڑھے اور بالکل فرقہ معطلہ بن گئے، تو اسباب کے ہم منکر نہیں، اسباب کو استعمال کرنا ہے۔ پیغمبر کریم نے بھی کیا، اللہ نے بھی یہی حکم دیا، لیکن اعتماد کس پہ ہے؟ اللہ پہ۔ اسی اعتماد کا نام توحید ہے، اسی کا نام توکل ہے، اور اسی کا نام ثقہ باللہ ہے، اعتصام باللہ ہے۔ اور یہ چیز محنت سے آئے گی، اور اس کو سمجھانا پڑے گا جو اندر موجود ہے، اس کو سمجھانا پڑے گا۔ ان کو سمجھانا آسان ہے، اس کو سمجھانا مشکل ہے۔ سامنے والوں کو سمجھانا آسان ہے، لیکن اپنے اندر جو یہ بزرگ کھڑا ہے اس بزرگ کو سمجھانا یہ بڑی بات مشکل ہے۔ رات مولانا جلیل احمد صاحب ایک بہت بہترین بات کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، نظریں دیکھ رہی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے، اور دنیا کی کوئی چیز ملے تو اس میں کئی احتمال ہیں، اب ختم ہو جائے گی، کوئی اور قبضہ کر لے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، کس کے پاس جائے گی؟ لیکن فرماتے ہیں کہ
یہ جو ہے نا یہ اس کو سمجھانا مشکل ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، اور یہ حقیقت بات ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو اگر سمجھ آ جائے، اور یہ نہیں سمجھے گا، یہ نفس نہیں سمجھے گا۔ صوفی کہتے ہیں ہم نفس کو مار رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ جتنا مارتے ہیں جتنا تکڑا پہلوان ہے، تو نفس مارا نہیں جاتا، نفس سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ میں قوت رکھی ہے، اور جس آدمی نے اپنے نفس سے کبڈی جیت لی، مقابلہ کر لیا، تو اصل یہ اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ کافر سے لڑنا آسان ہے، اس سے لڑنا مشکل ہے، تو اس کو قابو کر کے اس کو گھسیٹ کے شریعت کی حدود کا قیدی بنا لو۔ جس آدمی نے اپنے نفس سے یہ جنگ جیت لی کہ نفس کو پابند کر کے شرعی حدود اور شرعی احکامات کی بیڑیوں میں اس کو جکڑ لیا، تو وہ آدمی خود نمونہ بن جائے گا۔ تو بہرحال تیسری چیز کیا میں نے عرض کی ہے، وہ اخلاص ہے۔ اخلاص فی الدعوت، یہ بڑا ضروری ہے، اور افسوس یہ ہے کہ عوام الناس میں اخلاص موجود ہے، اکثر مولویوں میں اخلاص نہیں رہا، اکثر مولویوں میں نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم آپ میں بھی اکثر مولوی ہیں یا کم از کم دائی ہیں، تو اخلاص سے دعوت، اللہ کی رضا کے لیے، نہ دنیا کا مفاد نہ کوئی دنیاوی نفع۔ ہر نبی کی دعوت ہے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی اللہ، میں اس دعوت پہ تم سے ایک اجرن، یہ نکرہ ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ نکرہ میں تعمیم ہے، اور پھر یہ سیاق نفی میں ہے کہ کسی قسم کا اجر، اجر میں یہ بھی ہے واہ جی واہ، اجر میں یہ بھی ہے جو آج کل خطیب کہتا ہے سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار رہو، آئی کک لگانے لگا ہوں اور ذرا سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار رہو، نہ تو 4-5 فتوے لگائے۔ بھائی یہ اصل اخلاص یہ ہے، نہ دنیاوی، نہ جا، نہ عزت، نہ مال، بلکہ جس نے آپ کو دعوت کا موقع دیا جی آپ کا محسن ہے، جس نے آپ کو بلایا کہ آپ آئیں دعوت دیں، اگر آپ حقیقت سمجھیں تو وہ آدمی آپ پہ احسان کر رہا ہے کہ وہ تمہیں نیکی کا موقع دے رہا ہے، وہ تمہیں دعوت کا موقع دے رہا ہے۔ تو اخلاص، اس پہ غور کریں، اور اس پہ انشاءاللہ جو ہمارے بعد میں آنے والے حضرات ہیں یہ بھی بیان کریں گے۔ اور چوتھی چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں دعوت کے حوالے سے، چوتھی چیز وہ ہے اتفاق، اتحاد اور باہمی محبت۔ اچھا یہ کیسے ہوگی؟ یہ تب ہوگی، قرآن پاک نے خود ذکر کیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جماعت کے لیے اصول بیان کیے، تو میں سمجھتا ہوں نعمانی صاحب یا امیر صاحب یہ میرے بات بیان کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ سورت پوری جہاں جو جماعت کے اصول ہیں ان کو بیان کر دیں، کیونکہ وقت بڑا کم ہے اور ہم نے سفر بھی کرنا ہے، تو یہ انشاءاللہ کوئی بیان کر دے گا ساتھی جو قرآن میں موجود ہے۔ ان میں ایک اصل یہ ہے کہ عقیدہ سب کا ایک ہو۔ اچھا جہاں پر بعض جاہل لوگوں نے ایک نئی اصطلاح کی کہ جماعت تب چلتی ہے کہ فروعات میں بھی اختلاف نہ ہو، یہ جہالت ہے۔ صحابہ کی جماعت میں بھی فروعات کا اختلاف تھا، اور فروعات اور عملی مسائل میں اختلاف یہ حسن ہوتا ہے، حسن رائے اور حسن جماعتی۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ اس اختلاف کو خلاف نہیں بنانا چاہیے۔ اختلاف اور خلاف میں فرق ہے، اختلاف اور مخالفت میں فرق ہے۔ اگر وہ اختلاف مخالفت کا رنگ اختیار کرے پھر مذموم ہے، لیکن یہ کہنا کہ جو میں کہوں سارے لبیک کہو، اور رائے پہ بھی پابندی، تحقیق پہ بھی پابندی۔ آج تو ماشاءاللہ ایسے ہمارے کچھ حضرات پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں جس کتاب کا ہم نے مطالعہ کیا تم بھی اسی کتاب کا مطالعہ کرو، دوسری کتاب کا مطالعہ کرنے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ دوسری کتاب کا مطالعہ کیا
تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نئے نئے مسئلے نکالتی ہیں. بھئی ہم نئے نئے کوئی ایک تو بتاؤ نا ہم نیا نکالا ہو. خدا کے بندے تم ساری رات خراٹے لیتے ہو, صبح مریدوں میں بیٹھتے ہو, کتاب تم نے کبھی نہیں دیکھنی, اور کتاب دیکھو تمہیں نشہ چڑھ جاتا ہے اور الٹا اعتراض کرتے ہو جی یہ نئے نئے مسئلے ہیں. یہ مسئلے نئے نہیں. تو یاد رکھو سب سے عام چیز ہے اتفاق اتحاد فی العقیدہ, اور فرقہ بھی نام ہے عقیدہ میں تفرق, عقیدہ میں اختلاف رکھے. تو جماعت کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے. رہے تحقیق مسائل اور بعض تشریحات کا اختلاف یا بعض فروعات اور عملیات کا اختلاف, یہ جماعت کا حسن ہے اور افراد کا حسن ہے. تو ایک دوسرے کی قدر کرنی ضروری ہے. ہاں یہ مجھے حق نہیں کہ میں اپنی تحقیق تم پہ ٹھونس دوں, علمی تحقیقی مسائل میں میں اپنی تحقیق تم پہ مسلط کروں, لیکن یہ بھی میری غلامی نہیں ہے کہ جو مسئلہ مجھے کتاب و سنت سے سمجھ آیا میں اس کو بیان ہی نہ کر سکوں. پابندی ہو کہ تو نے قرآن حدیث سمجھا ہے لہذا کسی کو بیان نہیں کرنا, تو یہ ایسی غلامی کے بھی ہم قائل نہیں. اور وہ غلام بنانے, غلام بنو بھی نہیں, غلام بناؤ بھی نہیں. غلام بننا اور غلام بنانا, غلام آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ غلام کیسے بنایا جاتا ہے. غلام یہی ہے کہ اس کی فکر پہ بھی پابندی, اس کی رائے پہ بھی پابندی, حتیٰ کہ آج اتنی غلامی حد سے بڑھ گئی کہ ایک مولوی کے ساتھ کوئی رہ رہا ہے, دوسرے مولوی کا نام لے گا وہ بھی گستاخ ہوگا, دوسرے مولوی سے ملاقات کرے گا وہ بھی دستور کے خلاف ہوگا. تو ہم نہ غلام بنتے ہیں نہ کسی کو غلام بناتی ہیں. تو ہم عبد ہیں اللہ کے اور متبع ہیں محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کی اتباع اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا, عبد ہونا, یہ دونوں نہ غلام بننے دیتی ہیں اور نہ غلام بنانے دیتی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا آپس میں محبت, پیار, ایک دوسرے کی قدر, عقیدہ ایک ہو. اگر جس آدمی کا عقیدہ تمہارے ساتھ نہیں وہ تمہاری جماعت کا رکن نہیں بن سکتا. رہ گئے تحقیقی مسائل, پچھلی میٹنگ میں میں نے کہا تھا اور اس کا الحمدللہ میں آپ حضرات کا انتہائی خوشی کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سابقہ میٹنگ پر عمل ہوا ہے اور ہمارے ساتھیوں نے بہت بہترین انداز میں اس پہ عمل کیا. اسی طرح ہم آپ کی اچھی باتوں پر, آپ ہماری بتائی ہوئی باتوں جو اچھی ہوں گی دین کے شریعت کے موافق, اس پہ اگر ہم دونوں عمل کریں گے تو پوری جماعت سمرے گی. تو پچھلے گزشتہ میٹنگ جو دارالعلوم مفتاح القرآن میں ہوئی وہاں پر ایک یہ بات بھی تھی کہ فروعی اختلافی عملی تحقیقی مسائل کو جنگ اور جدال نہ بناؤ اور ایک دوسرے کے سامنے نفرت کا ذریعہ نہ بناؤ. تو الحمدللہ آپ ساتھیوں میں اکثر نے اس پہ عمل کیا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوا ہے. آئندہ بھی میری یہی گزارش ہے کہ آپ کی فکر پہ کوئی پابندی نہیں, سوچ پہ پابندی نہیں, آپ تحقیق کریں, جس مسئلے کی کریں, آپ کسی کے پابند نہیں ہیں. تحقیق کریں لیکن تحقیق اصول کے مطابق کریں اور تحقیق بھی وہ کریں جو اہل تحقیق ہے. ورنہ آپ علماء ہیں یہاں موجود ہیں, ان سے پوچھیں, اپنی رائے نہ ٹھونسے شریعت میں. تو جو کتاب و سنت کا مسئلہ ہے فہم صحابہ کا اس کو اپنائیں اور آپس میں اختلاف رائے کی صورت میں ایک دوسرے کا احترام رہے. صحابہ کرام بڑے بڑے مسائل میں اختلاف ہوا لیکن مخالفت نہیں ہوئی, اختلاف ہوا, مخالفت نہیں ہوئی, آپس میں نفرت نہیں ہوئی. اور ان کا عجیب مزاج تھا, ایک کے پاس مسئلہ آیا اس کو تحقیق نہیں, اس نے کہہ دیا یار فلاں آدمی کے پاس جا, اس سے جا کے مسئلہ پوچھ. ہمارے اندر یہ کمی آ گئی. آج ہمارے مولوی برادری میں ایسے بھی میں جانتا ہوں اور میں نے خود مشاہدہ کیا کہ مسائل کا پتہ نہیں ہوتا. کسی نے مسئلہ پوچھا تو وہ توہین سمجھتا ہے کہ میں کہہ دوں کہ فلاں کے پاس جا کے پوچھ لے, وہ میری تو بھائی مجھے نہیں پتا. تو صحابہ کیجئے ایک طریق تھا, آپ بھی اس کو اپنائیں.
آپ مفتی نہ بنے اور اپنی طرف سے اگر دیکھو کئی ایسے مسئلے آئے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو اس امت میں صحابہ کے بعد امام اعظم ہیں، فقیہ امت ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے علماء کی پوری جماعت بٹھائی ہوئی تھی، جس میں محدث بھی، جس میں مفسر بھی، جن میں فقیہ بھی، جن میں علم عربیت کے ماہرین بھی، اور پوری بہت بڑی جماعت 40 افراد تو وہ تھے جو سب کے سربراہ تھے اس وقت کے، اور اس کے علاوہ اور تھے. کوئی مسئلہ بھی فقہی اجتہادی آتا تو وہ شورا میں بحث ہوتی اور ہر ایک اپنے دلائل دیتا، اور جب اتفاق کے رائے سے وہ مسئلہ پاس ہو جاتا تو اس کو ظاہر الروایت کہا جاتا ہے. اور فقہ حنفی اسی چیز کا نام ہے. یہ جو ہمارے غیر مقلد بھائی ہیں یہ بالکل لم یبج ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں فقہ حنفی کہتے کس کو ہیں، اور یہ اعتراض فقہ حنفی پہ کرتی ہیں تو خود سمجھتے نہیں فقہ حنفی. فقہ حنفی احناف کے مفتابہی ظاہر روایت کا نام ہے. فقہ حنفی کیل کال کا نام نہیں، کیلا فلاں تے کیلا فلاں، فتاوی عالمگیری میں آ گیا تے قاضی خان میں آ گیا تے شامی میں آ گیا تے صبح میں آ گیا. یہ صبح و شام فقہ حنفی نہیں ہے. فقہ حنفی ظاہر الروایہ مفتابہی قول ہے. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا اور ان کے شاگردوں کا بھی رائے میں اختلاف رہا اجتہادی مسائل میں. امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، حسن بن زیاد، یہ وہ ائمہ ہیں جو اپنے استاد کے ساتھ اختلاف رکھ رہے ہیں، لیکن ہے فروعات میں تو ہیں بھی، یہ بھی مجتہد ہیں، وہ بھی مجتہد ہیں. مراتب کا فرق ہے لیکن اختلاف پھر بھی موجود ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں چوتھے نمبر پر جو سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہے، عقائد میں اتفاق ضروری ہے. عقیدہ ایک میں بھی اختلاف ہو وہ نہ ہماری جماعت کا رکن بن سکتا ہے نہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے. رہ گئے فروعات، عملی مسائل، تحقیقی مسائل، تو اس پر نہ ہم کسی کو غلام بناتے ہیں نہ کسی کے غلام بنتے ہیں. ہاں اصول تحقیق کے مطابق سب کو حق ہے، لیکن اس کو ذریعہ جدال، نزاع، لڑائی اور نفرت بنانا یہ اتباع ابلیس ہے، یہ شریعت کی اتباع نہیں ہے. اس چیز کا ساتھی خیال رکھ لیں. اس کے بعد چونکہ ذیلی اجلاس ہے، میں نے چند باتیں کرنی تھیں اور وہ لمبی ہو گئی، تو اب انشاءاللہ اجلاس کی جو کارروائی ہے، آپ کے امیر ضلع بھی موجود ہیں حضرت مولانا قاری دلاور صاحب، اور ناظم اعلیٰ بھی حضرت مولانا عبد الحفیظ صاحب. تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے اجلاس کی کارروائی جاری رکھیں جیسے طے ہوا. آئندہ اجلاس کے لیے بھی لایا عمل اور دروس قرآن کا جو سلسلہ تھا اس کے بارے میں بھی. البتہ ایک خوشخبری آپ کو میں سناتا ہوں کہ آئندہ جو اگست ہے، یہی آنے والا اگست، آئندہ جمعہ تو میں خود پڑھاؤں گا. اگست کا پہلا جمعہ وہ حضرت مولانا جلیل احمد ملتانی صاحب پڑھائیں گے دارالعلوم مفتاح القرآن میں. اس کے لیے بھی ساتھیوں کو ذرا دعوت، مدنی صاحب بھی تشریف لے آئے، آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں. تو اور اس کے بعد علامہ عصمت اللہ خان صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور حضرت مولانا سید شکیل شاہ بخاری دامت فجودہم سے بھی بات ہوئی ہے. تو اب ان دونوں کا ایک جمعہ پہ تکرار آ رہا ہے، ان میں سے کسی ایک کا جمعہ وہ بھی ہوگا. تو یہ جو ساتھی اردا گرد کے ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچنا چاہیے. مولانا جلیل احمد صاحب کا اگست کا پہلا جمعہ ہوگا دارالعلوم مفتاح القرآن میں. باقی آپ اجلاس جاری رکھیں، ہم نے ایک اور اجلاس میں شرکت کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.